اچھا تو اس والے سیشن کے اندر ہم نے ٹوٹل 5 ٹاپکس پڑھے تھے. ہم نے کلاس روم مینجمنٹ کی انٹروڈکشن پڑھی تھی، کلیئر ہو گیا. اس کے علاوہ ہم نے کلاس روم مینجمنٹ کا کانسیپٹ یہاں پر ڈسکس کیا تھا. پھر یہاں تھرڈ ٹاپک میں ہم نے اس کی امپورٹنس کے اوپر بات کی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کلاس روم ڈسپلن کی، ٹھیک ہے. اور ڈسپلن کے 3 ٹائپس: پریونٹیو ڈسپلن، سپورٹیو ڈسپلن اور کریکٹیو ڈسپلن. یہ 3 ٹاپکس یہاں پر ڈسکس کیے تھے. پھر آخر میں ہم نے ٹیچر کا رول کلاس روم مینجمنٹ کے لیے کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے سٹاپ لیا تھا. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیہیویئر مینجمنٹ. کلاس روم مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ٹرم ہے بیہیویئر مینجمنٹ. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں، کلاس روم مینجمنٹ کے ساتھ بیہیویئر کا بہت زیادہ تعلق ہے، کیونکہ جب تک آپ اسٹوڈنٹس کی یعنی آپ کے جو لرنرز ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر کو نہیں سمجھیں گے، ان کے بیہیویئر کے اوپر کام نہیں کریں گے، تو مسلسل آپ کو ڈسٹربنس اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو مینیجنگ اسٹوڈنٹ بیہیویئر از اسینشیل، یہ کافی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کلاس روم مینجمنٹ کے لیے بیہیویئر مینجمنٹ کو دیکھنا، بیہیویئر مینجمنٹ کے اوپر کام کرنا، یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے کون کون سی اسٹریٹجی ہم نے لینی ہے، یا اسٹریٹجیز کون کون سی ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. پہلا آپ دیکھ لیں، سیٹ کلیئر رولز اینڈ ایکسپیکٹیشنز فرام ڈے فرسٹ. ٹھیک ہے، بیہیویئر مینجمنٹ کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو لرنرز ہیں، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کا بیہیویئر ٹھیک ہو جائے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے دن سے ہی آپ نے کام کرنا ہے کس چیز کے اوپر؟ آپ نے کلیئر رولز ان کے سامنے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کلیئر رولز ان کے سامنے رکھنے ہیں، ان کو سیٹ کرنا ہے. اور ایکسپیکٹیشنز، یعنی آپ نے اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے کہ میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، میں کیا چاہتا ہوں، آپ کس چیز کو فالو کریں گے، یہ سب کچھ آپ نے سٹارٹ سے ان کو بتانا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. اچھا، سیکنڈ، یوز پازیٹیو ری انفورسمنٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بیہیویئر ٹھیک ہو جائے، تو یہاں پر ایک ٹرم ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ. اس کے اوپر میرا ایک لیکچر پہلے بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں. پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ریوارڈ کرو، ان کی تعریف کرو، ان کو اپریشیٹ کرو. اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو تعریف کے لائق ہے، تو آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا کام لو. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ اگر ایک اچھا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کلاس روم کے اندر کسی بھی ٹائپ کا کوئی بھی فنکشن ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے، اگر تو وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تھوڑا سا بھی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو ریوارڈ کر سکتے ہیں، پریز کر سکتے ہیں، ان کی تعریف کر سکتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے لیے ڈے بائی ڈے آپ کو امپرومنٹ شو کرے گا، وہ کریکٹر بلڈنگ کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا بیہیویئر ٹھیک ہوتا جائے گا جب آپ اس کو اپریشیٹ کرو گے. کیونکہ جس کام کے لیے آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، وہ اس کے بعد بھی مزید اپنا جو پروگرس ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کرے گا. تو اس سے بھی بیہیویئر کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ہو گیا. ٹھیک ہے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ. اس پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ٹرم کے اوپر میرا اچھا خاصا لیکچر پہلے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. اچھا، اپلائی، تھرڈ پوائنٹ آپ دیکھ لیں، اپلائی فیئر کنسیکوینسز فار مس بیہیویئر. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک ٹرم ہم نے پڑھا پازیٹیو ری انفورسمنٹ، ایک ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. یہ دو ٹرمز ہیں، آپ کو یہ کنسیکوینسز والا پوائنٹ بھی اسی میں کلیئر ہو جائے گا زیادہ اچھی طریقے سے. میں یہاں پر تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں.
اپلائی فیئر کنسیکوینسز فار مس بیہیویئر. آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, کلاس روم کے اندر ایک لرنر ہے, اس نے کوئی مس بیہیویئر شو کیا, اس نے مس بیہیویئر والا کوئی کام کیا جس سے لگا کہ بچہ غلط کر رہا ہے, تو پہلے سے آپ اس کو بتا دو کہ آپ نے جو مس بیہیو کیا یا اگر آپ نے کیا کلاس روم کے اندر, اس کے لیے آپ کو یہ کنسیکوینسز ان کا سامنا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, آپ کو یہ سزا ہو سکتی ہے. تو ایک ہوتی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ, ایک ہوتی ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ بیہیویئر کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. کنسیکوینسز سے کیا ہوگا, فیئر کنسیکوینسز کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا وہ ہونا چاہیے, کنسیکوینسز کا وہ سیٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اس طرح کی سزا دی جائے گی, اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو بھی اسی طرح کی سزا دی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کلاس روم کا مانیٹر ہے یا یہ سی آر ہے تو اس کے لیے الگ رولز ہوں گے, اس کے لیے الگ رولز نہیں, سب کے لیے فیئر رولز, ٹھیک ہے, ایک طرح سے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, فورتھ نمبر پوائنٹ کو آپ دیکھ لیں. یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیہیویئر مینجمنٹ کے لیے کون سی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. تو 3 جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی. فورتھ نمبر جو پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اب فوکس آن ریسٹوریٹو پریکٹسز. ریسٹوریٹو پریکٹسز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کے لیے ایسے پریکٹسز ان کی کلاس روم کے اندر ان کے سامنے لے آئیں جو ان کی ہیلپ کرے, ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی مسٹیک کی تو وہ اپنے ہی مسٹیک سے چیزوں کو سیکھ لیں, ٹھیک ہے, اپنے غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں, تو ایسے بھی ان کا بیہیویئر ٹھیک ہو سکتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ریسٹوریٹو پریکٹسز کا یہ ٹرم یہاں پر یوز ہوا ہے. ہیلپ اسٹوڈنٹس لرن فرام دیئر مسٹیکس. کلیئر ہو گیا؟ انہوں نے غلطیاں کی, اب وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور پرفارمنس شو کریں گے, یا جس چیز کے اندر وہ کمزور ہیں, وہ ویک ہیں, اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے بیہیویئر کے اوپر کام کریں گے غلطیوں سے سیکھ کر, ٹھیک ہے. یہ فورتھ نمبر پوائنٹ ہو گیا. اچھا, بلڈ ریپورٹ اینڈ ریسپیکٹ ود اسٹوڈنٹس. اچھا, یہاں پر کیا ہے, آپ نے کلاس روم کے اندر بیہیویئر مینجمنٹ کے لیے سارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو عزت دیں گے, کیونکہ یہ بیہیویئر ہی ہے. اگر تو وہ ریسپیکٹ نہیں سیکھیں گے تو اٹ مینس کہ ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوا. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ کلاس روم مینجمنٹ کے لیے ایک ٹرم ہے بیہیویئر مینجمنٹ, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلاس روم صحیح طریقے سے مینیج ہو جائے, ٹھیک ہے, کلاس روم مینجمنٹ آپ اچیو کر لیں, آپ کا جو کلاس روم ہے وہ اچھی طرح سے 100% وہاں پر مینجمنٹ انشورڈ ہو, تو آپ نے بیہیویئر مینجمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ڈسکشن کی کہ کون کون سی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. یہ 5 اسٹریٹجیز ہیں, کافی سمپل پوائنٹس کے اندر آپ کے سامنے لکھے ہیں, میں نے پھر بھی اچھی خاصی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو یہاں پر ڈسکس کیا. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. ایگزامپل آپ دیکھ لیں, انسٹیڈ آف شاؤٹنگ دا ٹیچر یوزز آئی کانٹیکٹ اور پراکسیمیٹی ٹو اسٹاپ مس بیہیویئر. اب یہ کیا ہے, یہاں پر آپ ایک بیہیویئر کا وہ جو فیکٹر ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. کلاس روم کے اندر کوئی بچہ مس بیہیو کر رہا ہے, آپ اس کے اوپر چیخنے چلانے کی بجائے اس کو آنکھوں میں بتا دیتے ہیں کہ بچے یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. مس بیہیویئر کا آئیڈیا اس کو ہو جاتا ہے, اور ایک طرح سے وہ ریسپیکٹ بھی فیل کر لیتا ہے کہ چلو ٹیچر نے میری عزت رکھ لی, کلاس کے اندر میری بے عزتی نہیں کی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو اس طرح سے ہم بچوں کے بیہیویئر کو امپروو کر سکتے ہیں, اور جو کہ ہماری ہیلپ کرے گا کس چیز کے اندر, کلاس روم مینجمنٹ کے اندر. کلیئر ہو گیا؟ ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا اس کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ پھر اس کے بعد 7 نمبر جو ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ, اس کو پھر ہم نے ڈسکس کرنا ہے.
اچھا اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایک دوسرا ٹرم، ٹائم مینجمنٹ. کافی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہاں پر لکھا ہے ٹائم از ویلیوبل ریسورس ان دا کلاس روم. آپ کو یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ٹائم از منی. ٹھیک ہے، افیکٹو ٹائم مینجمنٹ اگر آپ نے کی تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ کے کلاس روم کے اندر بچوں کی زیادہ لرننگ ہوگی. افیکٹو ٹائم مینجمنٹ مینز مور لرننگ. ٹھیک ہے، اب ٹائم مینجمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے کون کون سے سٹیپس آپ لے سکتے ہیں یا کون سے ٹیپس ہیں. دیکھیں فرسٹ ون، سٹارٹ کریں اور اینڈ کریں لیسنس کو اپنے ٹائم کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ نے لیسنس کو سٹارٹ بھی ٹائم پر کرنا ہے اور اینڈ بھی ٹائم پر ہی کرنا ہے. اگر یہ دونوں مطلب آپ کے لیسنس کی جو سٹارٹنگ ہے یا اینڈنگ ہے یہ ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کو مسئلہ ہوگا، آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکیں گے. ٹائم مینجمنٹ کیا چیز ہے کلاس روم کے اندر؟ مطلب اسلامیات کے سبجیکٹ کے لیے 35 منٹس کا ٹائم ہے اور میں اس کے اوپر 50 منٹس لگاؤں گا تو پھر باقی کے سبجیکٹس کے ساتھ میں زیادتی کروں گا. پھر وہ سبجیکٹس اچھی طرح سے میں اس کا جو کانٹینٹ ہوگا ڈیلی وہ میں ڈیلیور نہیں کر سکوں گا. تو ٹائم مینجمنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے. مطلب آپ نے کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی لیسن ہے اس کو سٹارٹ بھی اس کے ٹائم کے اوپر کرنا ہے اور اس کو اینڈ بھی اسی ٹائم پر کرنا ہے. مطلب 35 منٹس اگر کسی سبجیکٹ کا ٹائم ہے تو آپ کا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ یہ 35 منٹس کے اندر ہی آپ ختم کریں گے. فرسٹ یہ والا پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ کو دیکھ لے، مینیمائز ویسٹڈ ٹائم، اٹینڈنس، شفٹنگ بٹوین ایکٹیویٹیز. اچھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کلاس رومز کے اندر اور ان کلاس رومز کے اندر کافی بڑا مسئلہ ہے. یہ میرے ساتھ بھی مسئلہ ہے. اٹینڈنس کے اوپر میرا اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ مسئلہ کن کلاسز یا کن سکولز میں ہوگا؟ جو زیادہ بیزی سکولز ہوتے ہیں جہاں پر اسٹرینتھ کافی زیادہ ہوتی ہے. اب میرے ساتھ پچھلے سال کلاس میں 116 اسٹوڈنٹس تھے تو ان کی اٹینڈنس لینا میرے لیے ایک درد سر تھا. تو مطلب ایک طرح سے یہاں پر انہوں نے پوائنٹ دیا ہے، بہت سی چیزیں یہاں پر آئیڈیالسٹک ہو جاتی ہیں. مطلب گراؤنڈ ریئلٹی پر اس کو اچیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب 116 اسٹوڈنٹس کا اٹینڈنس لینا اور وہ بھی ایسے اسٹوڈنٹس جو ایج ان کی کم ہو، پھر یا تو آپ ان کو خاموش کریں گے یا ان کی اٹینڈنس لیں گے یا پھر آپ کلاس سٹارٹ کریں گے. تو یہ یہاں پر کافی مسئلہ ہوتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی پر، گراؤنڈ فلور پر یہ کافی مسئلہ کرتا ہے. مطلب پوائنٹ یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ویسٹڈ ٹائم اگر زیادہ ہے، اٹینڈنس کے اوپر آپ کا اگر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے یا ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی کی طرف آپ موو کر رہے ہیں، آپ شفٹ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ نے مینیمائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے کہ وہ مینیمائز ہو، اس کا جو ٹائم ہے، وہ جو ٹائم لے رہا ہے وہ کم لے لے. کلیئر ہو گیا؟ پوائنٹ نمبر 3 کو دیکھ لیں، یوز لیسن پلانز وتھ کلیئر ٹائم لائنز. ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے جو لیسن پلانز بنائے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے، یا جو لیسن پلان آپ کو پہلے سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے جو ٹائم لائن ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. زیادہ تر ٹیچرز اپنے لیسن پلانز خود بناتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آپ کو کانٹینٹ دیتا ہے، سلیبس دیتا ہے، ایئرلی کیلنڈر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، باقی سبجیکٹس پڑھانا آپ کا کام ہوتا ہے، اس کے اندر لیسنس پڑھانا آپ کا کام ہے. تو لیسن پلاننگ بھی آپ کا ہی کام ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر ہی لیسن پلاننگ کرتا ہے. تو جو لیسن پلاننگ کرے گا اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لیسن پلانز کے اندر وہ جو ٹائم سلاٹس ہیں وہ کلیئر رکھے. ٹھیک ہے، اس کا جو ٹائم لائن ہو وہ بالکل کلیئر ہو، اس کو اچھی طرح سے اس کی فیزیبلٹی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کو اسی ٹائم کے اندر کور کیا جا سکے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا فورتھ نمبر، ہیو بیک اپ ایکٹیویٹیز فار ارلی فنیشرز. اچھا کوئی لیسن ہے، کوئی ٹاپک ہے، اب آپ نے تو اپنی طرف سے پڑھایا، باقی اسٹوڈنٹس نے بھی آپ کے ساتھ ہی جلدی ختم کر لیا. ٹھیک ہے، ارلی فنیشرز آپ کے کلاس روم کے اندر ہیں، تو اب ان کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے شور نہ کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے جلدی کام ختم کر لیتے ہیں وہ پھر آپس میں گپے سٹارٹ کر لیتے ہیں.
پھر کیا ہوتا ہے کلاس روم ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کا یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے، جو ارلی فنیشرز ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ اب ٹائم بچ گیا، ارلی انہوں نے فنش کیا کام، ٹھیک ہے. ٹائم جو بچ گیا آپ نے ایک ایسی ایکٹیویٹی ان کو دینی ہے تاکہ وہ مصروف رہے، ٹھیک ہے، وہ شور بھی نہیں کریں گے اور ان کا جو ٹائم ہے اس کی مینجمنٹ بھی ہو جائے گی. ایگزامپل آپ دیکھ لیں، ٹیچر کیپس فلیش کارڈز ریڈی فار کوئک ریویژن if 5 minutes ریمین. کلاس روم کے اندر اگر کوئی پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ٹاپک آپ نے پڑھایا، 5 منٹس کا ٹائم ریمیننگ ہے، تو 5 منٹس میں آپ ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ جلدی سے کوئی کوئک فلیش کارڈز آپ کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، وہ بچوں کو دکھا سکتے ہیں، اس کے اوپر 5 منٹ کی ڈسکشن کر سکتے ہیں. یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اسی 5 منٹس کے اندر ان کو ہوم ورک یا ہوم ٹاسک اسائن کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہوتا کیا ہے، آپ ٹائم مینجمنٹ اچھی طرح سے کر لیتے ہیں، یعنی یہ 5 منٹس ضائع نہیں جاتے. تو ٹائم مینجمنٹ، بیہیویئر مینجمنٹ، دو ٹرمز ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے. آئی تھنک اس کے اندر کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا. دونوں ہماری ہیلپ کرتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ کے اندر. ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بھی ہم نے کام کرنا ہے، بیہیویئر مینجمنٹ کے اوپر بھی ہم نے کام کرنا ہے، تبھی ہم کلاس روم مینجمنٹ کو اچھی طرح سے اچیو کر سکیں گے. کلیئر ہو گیا؟ از دیئر اینی پرابلم؟ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ اسٹارٹ والا سینٹینس دوبارہ بتا دو، کون سا سینٹینس ہے ٹائم مینجمنٹ کا؟ ٹائم از اے ویلیویبل ریسورس ان دا کلاس روم. دیکھیں آپ کے ساتھ ٹائم ایک اہم ترین فیکٹر ہے، ایک اہم ترین ریسورس ہے، ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ کلاس روم کے اندر جب جاتے ہیں ہر ایک پیریڈ ہوتا ہے یا پوری کلاس اگر آپ کے پاس ہی ہے تو بھی آپ نے سبجیکٹس کو ٹائم دینا ہے. تو اب ٹائم مینجمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے ایسے کنسیڈر کرنا ہے کہ اگر میں نے اچھا ٹائم مینجمنٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ لرننگ ہوگی. افیکٹو ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ میں زیادہ لرننگ کر سکوں گا یا میرے بچے زیادہ لرننگ کر سکیں گے. یہاں پر جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے اس سے بھی آپ کو آئیڈیا لگ رہا ہوگا کہ لیٹ سپوز آپ کے ساتھ کسی کلاس کے اندر 5 منٹس کا ٹائم رہ گیا تو آپ نے فلیش کارڈز دکھائے بچوں کو یا ہوم ورک یا ہوم ٹاسک اسائن کیا، تو آپ نے کیا کیا، وہ 5 منٹس جو ضائع جا رہے تھے آپ نے اس کی بچت کی، ٹھیک ہے. ٹائم از ویلیویبل ریسورس ان دا کلاس روم. ٹائم ہی تو اصل چیز ہے. اگر ٹائم کے اوپر کام نہ ہو، سٹارٹ بھی لیٹ ہو یا اینڈ بھی اپنے ہی ٹائم کے اوپر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، مسئلے ہوں گے. جیسے میں نے اگزامپل دی، اگر آپ اسلامیات کا کوئی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اسلامیات کا سبجیکٹ ہے، اس کے کنسیڈر کر لیں 35 یا 30 منٹس اس کا ٹائم لائن ہے، مطلب 30 منٹس کے لیے آپ نے کلاس روم میں اسلامیات کا سبجیکٹ ٹیچ کرنا ہے اور آپ نے 30 کی بجائے اس کے اوپر 1 گھنٹہ ٹائم لے لیا تو پھر کیا ہوگا، باقی کے سبجیکٹس آپ کے رہ جائیں گے. تو ٹائم مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا جو اپنا وقت ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ختم کرنا، اس کے اندر وہ کانٹینٹ ڈیلیور کرنا. کلیئر ہو گیا؟ لرننگ تھرو مسٹیکس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے غلطیوں سے سیکھنا. انہوں نے کوئی غلطی کی، آپ نے ڈی نوٹ کروایا، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم وہ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر، ٹھیک ہے، اس کو وہ غلطی نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. کافی تھیوریٹیکل ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کنفیوز نہ ہوا کریں.
اچھا 8 نمبر پوائنٹ ہمارے پاس ہے مینیجنگ لارج کلاسز. Large classes are challenging due to overcrowding, noise and limited individual attention. لارج کلاس رومز آج کل کے بہت سے اسکولز کا یہ بہت بڑا ریئلسٹک پرابلم ہے، کافی زیادہ دیکھا جانے والا، فیل کرنے والا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اوور کراؤڈنگ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے، زیادہ بچے ہوتے ہیں، زیادہ نوائز ہوتی ہے، اور وہاں پر انڈیویجول اٹینشن کافی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. کیونکہ 30 بچوں کو میں ایکسس بھی کر سکتا ہوں کلاس روم کے اندر، ان کی کاپیز بھی چیک کر سکتا ہوں، ان کے بیہیویئر کے اوپر بھی کام کر سکتا ہوں، ان کو ٹائم بھی دے سکتا ہوں. لیکن اگر 30 سے بات آگے چلی جائے، لیٹ سپوز میرے کلاس روم کے اندر اگر 100 یا 100 پلس اسٹوڈنٹس آ گئے، تو پھر میں ٹائم کی مینجمنٹ بھی نہیں کر سکوں گا، ان کو انڈیویجول اٹینشن جو چاہیے ہوگی، جو ان کی نیڈ ہوگی، وہ بھی نہیں دے سکوں گا، نوائز کو تو بالکل بھی کنٹرول نہیں کر سکوں گا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، اس پرابلم کو کیسے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں؟ پہلا آپ کے لیے اسٹریٹجیز یہاں 5 اسٹریٹجیز رکھی ہیں. پہلا ہے یوز گروپ ورک اور پیئر لرننگ. دیکھیں انڈیویجولی اگر آپ پورے کلاس کو ٹاسک دیں گے تو ایک تو وہ فوکس کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے، تو اس سے اچھا ہے آپ اسٹوڈنٹس کے گروپس بنا لیں. ٹھیک ہے، اور ان کو گروپ وائز، جس کو پیئر لرننگ کہتے ہیں، گروپس میں لرننگ کرنا. ٹھیک ہے، ان کو گروپ وائز، گروپس کے اندر ان کو ٹاسک اسائن کریں. تو ایک تو وہ اپنے کام میں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہر ایک گروپ اپنے کام کے اوپر کام کرے گا، اپنے ٹاسک کے اوپر کام کرے گا، فوکس ہو جائیں گے، اور وہ انڈیویجویلٹی ختم ہو جائے گی. اور آپ کا یہ جو لمیٹڈ اٹینشن کا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب ہر ایک بچے کو آپ ایکسیس نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اگر آپ 10 گروپس بنا لیں تو پھر 10 گروپس کو ایکسیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ان کے گروپ بنا لیں اور گروپ ٹاسک، گروپ ڈسکشن، پیئر لرننگ کے اوپر کام کر لیں. ٹھیک ہے، فرسٹ اسٹیبلش اسٹرکٹ کلاس روم روٹینس. اب لارج کلاسز کو ایک طرح سے کنٹرول کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کلاس روم کی جو روٹین ہے، ٹھیک ہے، روٹین کوئی بھی آپ کا لرننگ کا بھی روٹین ہو سکتا ہے، آپ کے رولز کا، جو آپ کے ڈیلی بیس پر کلاس روم کا جو میتھڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے یا لرننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے آپ ایک ٹائم لائن سیٹ کریں یا سیٹ آف رول سیٹ کریں جو اسٹرکٹ ہوں. ٹھیک ہے، تو پورے آپ کا جو کلاس ہوگا وہ اب لارج کلاس روم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں گے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں پر ایک چیز قطعاً ان کے لیے ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. تو اسٹرکٹ کلاس روم روٹین رکھنا ایک پوائنٹ ہے. اگر آپ ان کے لیے اسٹرکٹ کلاس روم روٹین بنا لیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی ایک حد تک آپ لارج کلاسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہو گیا ارینج سیٹنگ اسٹریٹجیکلی فرنٹ فار ویک اسٹوڈنٹس. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اگر ایک بہت بڑی کلاس ہے، ٹھیک ہے، لارج کلاس ہے، اور آپ کے جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل بیک بینچرز ہیں، آپ کے کلاس روم کے اندر بالکل بیک کے رو میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر مسئلہ کیا ہوگا، آپ ان کو ایزیلی ایکسیس نہیں کر سکیں گے. آپ کی اٹینشن ان کے لیے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ ویک اسٹوڈنٹس ہیں. تو آپ ان کے لیے ایک سیٹنگ کریں اسٹریٹجیکلی. ٹھیک ہے، ویک اسٹوڈنٹس کو آپ فرنٹ پر لے آئیں. ٹھیک ہے، فرنٹ فور ویک اسٹوڈنٹس. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہو گیا کہ آپ ان کی سیٹنگ کو اسٹریٹجیکلی کر سکتے ہیں. اچھا، فورتھ نمبر پوائنٹ یوز نان وربل سگنلز، ہینڈ ریز، کلیپنگ پیٹرنز ٹو گیٹ اٹینشن. یہ ایک بہت زبردست کام ہے. میں خود اپنے کلاس روم کے اندر یہ کام کرتا ہوں. جب بچے زیادہ شور کرتے ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو یہ ہاتھ سے ان کو آئیڈیا دینا، جب وہ سلو پڑھتے ہیں نا
ایک بچہ وائٹ بورڈ کے اوپر پڑھتا ہے اور باقی پیچھے جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اگر توجہ نہیں کرتے، تو پھر میں اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے ان کو ایسے ہاتھ ہلا ہلا کے ان کو ایک اشارہ دیتا ہوں کہ زور سے بولے، ٹھیک ہے، زور سے پڑھے، تو وہ میرے وہ جو ہینڈ کے سگنلز ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ انرجی کے ساتھ پھر پڑھنا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہ میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں۔ تو یہ بھی ایک میتھڈ ہے، ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ نان وربل سگنلز یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے کلیپنگ پیٹرنز کے تھرو ان کی اٹینشن کو گریب کرنے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کیا ہوگا، آپ کی پوری کلاس روم مینج رہے گی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اچھا، 5 نمبر کون سا پوائنٹ ہے، امپلائی ٹیکنالوجی، پروجیکٹرز، آڈیو سسٹمز، اور بہت زیادہ بڑی کلاس ہونا، بہت زیادہ بڑی کلاس۔ اگر آپ کے ساتھ پروجیکٹرز ہیں، آپ کے ساتھ اے وی ایڈز ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایل ای ڈی اسکرین ہے کلاس روم کے اندر، ایون آپ کے ساتھ اگر کوئی لیپ ٹاپ ہے، تو میرے ساتھ کلاس روم کے اندر 100 نہیں 200 بچے بھی ہوں، میں ان کو کنٹرول کر سکوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا، یہ ان کو ان کی اٹینشن کو کہیں بھی کھونے نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کا بھی یوز کر سکتے ہیں، ایون آپ اپنے موبائل کے تھرو جو ٹاپک پڑھا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی میٹیریل اپنے موبائل میں بچوں کو دکھا دیں تو 100 200 بچے بھی آپ کو اچھی طریقے سے سنیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ 5 پوائنٹس تھے لارج کلاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو مینیج کرنے کے لیے۔ اچھا، ایگزامپل دیکھ لیں، ان اے کلاس آف 70 اسٹوڈنٹس ٹیچر ڈیوائڈز انٹو گروپس آف 7 8 فار ایکٹیویٹیز۔ یہ ایک لارج کلاس ہے جہاں پر 70 اسٹوڈنٹس ہیں، تو ٹیچر یہاں پر ایگزامپل کے تھرو آپ اس کو سمجھ لیں، ٹیچر یہاں پر کیا کرتا ہے، وہ ان کو 7 یا 8 گروپس میں ڈیوائڈ کر لیتا ہے، اور ہر ایک گروپ کو کیا کرتا ہے، ایکٹیویٹیز اسائن کر لیتا ہے۔ تو اتنے بڑے کلاس روم کے اندر مطلب 70 اسٹوڈنٹس کو انڈیویجول ایکٹیویٹیز اسائن کرنا، ٹاسک اسائن کرنا، پھر ایک ایک کو سننا، ایک ایک کو سامنے کھڑے کرنا، پریزنٹ کروانا، اس سے اچھا ہے یہ گروپس بنا لے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچر نے یہاں پر 7 8 گروپس بنا لیے اور ان کو گروپ وائز ایکٹیویٹیز یا ٹاسک اسائن کی، تو اس سے کیا ہوگا، لارج کلاس اچھی طریقے سے مینیج ہو جائے گی، اور جو ہمارا گول ہے، جو ہم ٹارگٹ رکھ کر جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایزیلی اچیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے پوائنٹس تھے، یہ ڈسکشن تھی لارج کلاس روم کو مینیج کرنے کے لیے۔ یہاں تک کوئی مسئلہ ہو، کسی کو کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اچھا، آج کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے ساتھ ڈائیورس لرنرز کو مینیج کرنا۔ اب یہ بھی کلاس روم مینجمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ایک ٹرم ہے۔ ڈائیورس لرنرز سے کیا مراد ہے؟ ڈائیورس لرنرز میں اس کے اوپر پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں۔ ڈائیورس لرنرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلاس روم کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے ایک ہی مذہب کے ہوں، ٹھیک ہے، یا ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہی ان کا مائنڈ سیٹ کا لیول ہو، یا ایک ہی بیک گراؤنڈ سے ہو، یا ان کی جو نیڈز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ہوں، ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے ساتھ کلاس رومز کے اندر کیا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ایبیلٹیز، ٹھیک ہے، مختلف قابلیت کے بچے ہمارے ساتھ، مختلف دماغ ہمارے ساتھ کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیک گراؤنڈس ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتا ہے تو کوئی کسی دوسرے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بلونگ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کے نیڈز دوسرے کے نیڈز سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔
تو ایسے کلاس رومز ہمارے ہوتے ہیں. اب ان کو مینیج کرنا کلاس روم مینجمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. ان کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے, ان کے لیے کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کے ساتھ ویک اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں, ایوریج بھی بیٹھے ہیں, بلو ایوریج بھی بیٹھے ہیں, اور ٹاپ ٹیئر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو قابل لائق ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ سب کے لیے مطلب جو ٹاپ لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جس میتھڈ کو وہ سمجھتے ہیں وہی میتھڈ آپ ایڈاپٹ کریں گے. نہیں, آپ کے جو ویک اسٹوڈنٹس ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ نے ان کے لیے اپنی میتھڈولوجی کے اوپر کام کرنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اگر تو آپ لیٹ سپوز میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اپنی طرف سے, ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کو آپ اس طرح سے شاید سمجھ جائیں. آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ بچوں کو ایڈیشن سکھا رہے ہیں, تو آپ نے کلاس روم کے اندر ایڈیشن سکھا دی, ایڈیشن کے لیے 2-3 کویسچنز لکھ کے, ٹھیک ہے. اب آپ نے نوٹ کیا کہ یہ تو جو ٹاپ لیول کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے سیکھ لی, لیکن ویک اسٹوڈنٹ بالکل بھی اس کو گیٹ نہیں کر رہے. تو پھر آپ نے 2-3 کویسچنز اگر کیے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو کم کرنا ہے. اگر آپ نے 2 ڈیجٹس کی ایڈیشن کی ہیں تو آپ 2 ڈیجٹس کی ایڈیشن کی بجائے 1 ڈیجٹ کا ایڈیشن آج کر دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ویک اسٹوڈنٹس نے سیکھنا ہے. ویک اسٹوڈنٹ کی خاطر آپ اپنی میتھڈولوجی کو چینج کر دیں. باقی جو ٹاپ لیول کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, جب آپ فردر اس کو 2 ڈیجٹس 3 ڈیجٹس 4 ڈیجٹس کی ایڈیشن تک لے کے جائیں گے تو ان کا کام بھی ہو جائے گا, اور ساتھ میں آپ کے جو ویک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے اس چیز کو گیٹ کر لیں گے, سیکھ لیں گے. ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز مطلب آپ کی جو انسٹرکشنز ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے, وہ اسٹرکٹ نہیں ہونی چاہیے, کسی اسپیسیفک پیٹرن کو وہ فالو نہ کرے. آپ کے انسٹرکشنز ڈفرینشیٹڈ ہوں, ٹھیک ہے. ویری میتھڈس فار ویک اینڈ ایڈوانس لرنرز, ان کے لیے مطلب ویک اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے دیکھ کر ان کو اچھی طرح سے پڑھانا ہے. ایڈوانس لیول کے جو لرنرز ہوتے ہیں ان کو ان کے لیول پر آپ پڑھا سکتے ہیں. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے کہ انسٹرکشنز کا جو میتھڈ ہے وہ ویری کرنا ہے, اس کو چینج کرنا ہے, ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کا یوز کرنا ہے. پہلا پوائنٹ. سیکنڈ ہے پرووائڈ ایکسٹرا سپورٹ فار سلو لرنرز. وہی بات کہ آپ کے کلاس روم کے اندر بے شمار قسم کے دماغ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, کوئی کس لیول کا ہوتا ہے, کوئی کسی اور لیول کا ہوتا ہے. تو آپ نے ایکسٹرا سپورٹ, اگر آپ کے کلاس روم کے اندر سلو لرنرز ہیں تو ان کے لیے آپ نے زیادہ کام کرنا ہے. ایکسٹرا سپورٹ ان کے لیے آپ نے شو کروانی ہے, ان کو ایکسٹرا سپورٹ کرنا ہے. تھرڈ پوائنٹ آپ دیکھ لیں, گیو چیلنجنگ ٹاسک فار گفٹڈ اسٹوڈنٹس. اب ڈائیورس لرنرز کو ہم مینیج کرنا چاہتے ہیں نا, تو جو گفٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, گاڈ گفٹڈ جو آپ کنسیڈر کر لیں اور اس کو سمجھ لیں, جو زیادہ لائق ہوتے ہیں, ان کو جو ٹاسک آپ نے پرووائڈ کرنا ہے وہ چیلنجنگ ہونے چاہیے, تاکہ وہ مطلب وہی ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کا ٹرم یہاں پر بھی ہے. ان کے لیے آپ نے چیلنجنگ ٹاسک انٹروڈیوس کروانے ہیں ان کے سامنے, تاکہ ان کی گروتھ اچھی طرح سے ہو سکے, ان کی لرننگ اچھی طرح سے ہو سکے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, فورتھ نمبر کا جو پوائنٹ ہے اس میں ہے کلچرل, سوشل اور جینڈر ڈائیورسٹی. اس کو آپ نے ریسپیکٹ دینی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کلچر کو دیکھنا ہے, سوشل جو ایسپیکٹ ہے اس کو دیکھنا ہے, جینڈر ڈائیورسٹی اس کا خیال کرنا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ سارے مسلم اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے نان مسلمس آپ کے کلاس روم کے اندر ہوں. تو پھر آپ نے دل بڑا کرنا ہے, ان کے لیے آپ نے ان کے اکارڈنگ جانا ہے, ٹھیک ہے. ان کی جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کا خیال کرنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ڈائیورس لرنرز کی بات ہو رہی ہے, تو ڈائیورس لرنرز میں ایک ٹرم یہ بھی ہے کہ شاید وہ کلچر میں ڈیفرنٹ ہو, ٹھیک ہے, سوشلی وہ ڈیفرنٹ ہو, یا جینڈر ان کا ڈیفرنٹ ہو, تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. فورتھ نمبر پوائنٹ ہو گیا. اچھا, 5 نمبر, انکریج پیئر ٹیوٹرنگ. وہی ڈائیورس لرنرز کا
جو اوپر ہم نے کیا ڈسکس کیا، گروپ ڈسکشن کی بات جب ہم نے کی، تو پیئر ٹیوٹرنگ یا پیئر لرننگ اس کو آپ نے زیادہ انکریج کرنا ہے، گروپس آپ نے بنانے ہیں، تو ایسے ایک ڈائیورسٹی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور آئیڈیاز کی شیئرنگ کرتے ہیں پیئر لرننگ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز کو بھی انکریج کرنا ہے، اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں جس کے تھرو آپ ڈائیورس لرنرز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ ایگزامپل دیکھ لیں، پھر اس کے بعد لیکچر وائنڈ اپ کر دیں گے۔ ٹیچر گیوز ویژول ایڈس فار ویکر اسٹوڈنٹس اینڈ انالیٹیکل ٹاسک فار ایڈوانس لرنرز۔ آپ دیکھیں ٹیچر ہے نا، اس نے کیا کیا، اس نے جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں، جو سلو لرنرز ہیں، ان کو ویژول ایڈز دیے تاکہ ان کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہو جائے کہ 2+2 کیسے کرنا ہے، جبکہ ایڈوانس لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کوئی انالیٹیکل ٹاسک، ٹھیک ہے، ایکسٹرا لیول کا، ایڈوانس لیول کا ٹاسک اسائن کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کیا ہوگا، یہاں پر آپ مینیج کر رہے ہیں ڈائیورس لرنرز کو۔ کلیئر ہو گیا؟ بس کنکلوژن تک ہم آ گئے۔ کنکلوژن میں کچھ نہیں رکھا، ہم نے کلاس روم مینجمنٹ کے اوپر اس پورے سیشن میں بات کی۔ ہم نے کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے انٹروڈکشن، کانسیپٹ، امپورٹنس، پھر ڈسپلن کے ٹائپس، ٹیچر کا رول، اور آج ہم نے ڈسکس کیا بیہیویئر مینجمنٹ۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے ٹائم مینجمنٹ کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے لارج کلاسز کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا، پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ڈائیورس لرنرز کو کیسے ہم مینیج کر سکتے ہیں، یا ڈائیورس لرنرز کون ہوتے ہیں۔ تو یہ سیشن نمبر 10 جو تھا، اس میں یہ کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک اچھی خاصی ڈسکشن کی۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو اس سے ریلیٹڈ، یا کوئی جنرل کویشچن، تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں یہاں پر آنسر نہ کر سکا تو انشاءاللہ گروپ میں میں آپ کو آنسر دے دوں گا۔ ایگزامپل لاسٹ میں دوبارہ بتا دیں، کون سا ایگزامپل؟ پیئر ٹیوٹرنگ، ٹیچر گیو اچھا ایگزامپل یہ والا، ٹیچر گیوز ویژول ایڈس۔ دیکھیں ویژول ایڈس کا مطلب یہ کہ آپ نے لیٹ سپوز ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو کنسیڈر کر لیں۔ 2+2 آپ کلاس روم کے اندر بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کافی لو لیول کا ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ تو 2+2 اگر آپ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویژول ایڈس، مطلب دو ایسے چھوٹے بالز، ٹھیک ہے، وہ ایک پیج کے اوپر بنا کر، پھر دوسرے پیج کے اوپر دوسرا بال بنا کر، پھر آپ ان کو ایک ہی پیج کے اوپر دونوں کو بنا کر ان کو ویژول ایڈز ان کو دکھا سکتے ہیں، یا آپ اسکرین کے اوپر بھی 2+2 ان کو کر کے دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویژول ایڈز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ویژولی ان کو نظر آ جائے۔ ویکر اسٹوڈنٹس کو ویژول ایڈز ہیلپ کرتے ہیں زیادہ، تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈائیورس لرنرز جو ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر، کچھ ویک ہوں گے، کچھ اسٹرانگ ہوں گے اسٹڈی میں، ٹھیک ہے، لرننگ میں، تو آپ ویکر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ویژولی چیزوں کو دکھا کر سمجھانے کی کوشش کریں، جبکہ وہی چیز تھوڑے سے ایڈوانس لیول پر یا انالیٹیکل ٹاسک وغیرہ آپ ایڈوانس لیول کے جو لرنرز ہوتے ہیں ان کو پرووائڈ کر دیں۔ کلیئر ہو گیا؟